محلوں میں رہیں لیکن راتوں کو نیند نہ آئے، بے سکونی کے عالم میں رہو تو ان بڑے بڑے بنگلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر بندہ آپ کو پسند کرے، آپ کا دوست ہو، پر ان لوگوں سے آپ کو سکون نہ ملے تو ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی لوگ شادی کے بندھن میں آ جاتے ہیں لیکن گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ تو رشتہ بھی وہ کام کا جو انسان کو کیا دے؟ سکون دے۔ دوست بھی وہ کام کا جو انسان کو کیا دے؟ سکون دے۔ دولت بھی وہ جو انسان کو کیا دے؟ سکون دے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر سکون کی تلاش میں ہو تو میں تجھے نسخہ بتا رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کوئی ذکر خدا کرے پر سکون نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ قرآن بھی پڑھے پر کہ مولانا سکون نہیں مل رہا، تلاوت بھی کرے پر کہے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ یہی تو ابتداء اسلام سے ابھی تک کا مسئلہ یہ ہے کہ قاری تھے پر قاتل حسین بنے، حافظ قرآن تھے پر دشمن علی بنے۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے پر مبغض اہل بیت بھی ہیں۔ تو یہ کون سا سکون ہے، یہ کون سی دولت ہے جس کا اشارہ خدا کر رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا ذکر کیا جائے۔ اگر وہی مجھے سکون نہ دے تو پھر ذکر کا فائدہ نہیں۔ سکون کس چیز میں ہے؟ آپ یہاں سے نکلیں کہیں مولانا میں نے سکون لینا ہے، تو اگر کوئی مومن کہے کہ مولانا سکون کربلا میں ہے، اکثر کہا جاتا ہے کربلا مومن کی جنت ہے۔ اب جنت کا تصور جو سورہ رحمان نے دیا کہ جنت وہ جس میں حوریں، جنت وہ جس میں نہریں، جنت وہ جس میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، باغ و باغات، اور آپ یہاں سے کربلا پہنچے، وہاں پہ نہ دودھ کی نہریں ہیں نہ شہد کی نہریں ہیں، 50 ڈگری کی گرمی ہے، پیدل چلتے 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 حسین کی زری تک پہنچے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، وجود پسینے سے شل ہو گیا، تھک کر ٹوٹ کر، اور جب بین الحرمین پہنچے تو کہا کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو پوچھنے والا تو پوچھے گا جناب جو جنت سورہ رحمان بتا رہی ہے جس میں حور ہیں، غلماں ہیں، سکون ہے، آسائش ہے، آرام ہے، اور آپ ساری تکلیفوں کو طے کرنے کے بعد جب بین الحرمین پہنچے تو کہہ رہے ہو کربلا کیا ہے؟ جنت ہے۔ چہرے پہ تھکاوٹ بھی ہے، گھٹنوں میں تکلیف بھی ہے، پاؤں میں چھالے بھی ہیں، 50 ڈگری کی گرمی، یہ کیسی جنت ہے؟ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنت ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ساری تھکاوٹوں کو اٹھا کر جب بین الحرمین پہنچے اور نگاہ حسین کی زری پہ پڑی تو ہر تھکاوٹ اتر گئی، ساری پریشانیوں کو لے کر جب وہاں پہنچے اور بس زری حسین کو دیکھنا تھا، ایسے لگا کہ زندگی میں جیسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اب سوال کروں گا کہ یہ کربلا جو آپ کو سکون دے رہی ہے، کربلا مومن کے لیے دوا کا کام کرے، کربلا مومن کے لیے مرہم کا کام کرے۔ تو اب سوال ہے کہ کراچی میں سے کسی وہابی کو پکڑو اور اسے اسی کربلا لے جاؤ، ایک گھنٹہ اسے بٹھاؤ، مچھلی کی طرح تڑپے گا، کہے گا کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ شرک کی جگہ، یہ بدعت کی جگہ۔ اسے تو سکون نہیں ملے گا، وہ تڑپے گا، وہ کہے گا مجھے یہاں سے نکالو، واپس مجھے کراچی بنوریا ٹاؤن بھیج دو تو بہتر ہے، یہ کہاں لے کر آپ نے مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو سوال ہے ایک کربلا آپ کو سکون دے رہی ہے، کسی غیر کو سکون نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے کہا مولانا اللہ نے 10 سال کے بعد بیٹا دیا، جب اس بیٹے کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مولانا اپنے والد کو دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کا بیٹا ہے، مسجد میں لائیے، سارے مسجد والوں کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان کو ملتا ہے کہ نہیں۔ پتا چلا کہ میرا بیٹا مجھے سکون دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا۔ شرارت کریں کہیں گے اس نے سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مسجد کا آرام تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن مجھے سکون دے رہا ہے۔ شرارت بھی کرے جو بھی کرے، بس کہوں نظروں کے سامنے رہے، مجھے کیا دے رہا ہے؟ سکون دے رہا ہے۔ اسی طرح کربلا مجھے سکون دے رہی ہے،
کسی مبغض علی کو سکون نہیں دے رہی۔ اگر کوئی مومن کہے کہ علی کے ذکر سے سکون ملتا ہے، پھر رسول خدا یہ نہ کہتے کہ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے۔ مطلب علی کا ذکر کسی کو سکون دیتا ہے، کسی کا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ عجب ہے کہ ایک چیز کسی کو سکون دے، دوسرے کا سکون لے۔ عجب ہے کربلا مومن کو سکون دے، دوسرے کا سکون لے۔ عجب ہے علی کا ذکر کسی کا چہرہ پھول کی طرح کھلا دے، کسی کا چہرہ مرجھا دے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر میں سکون نہیں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں سکون ہے۔ اب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سکون کیسے دے رہا ہے؟ کربلا ایک کو سکون دے، دوسرے کو نہ دے۔ جسے دے رہی ہے اسے کیوں دے رہی ہے، اور جسے نہیں دے رہی اسے کیوں نہیں دے رہی؟ میرا بیٹا مجھے سکون کیوں دے رہا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں دے رہا؟ میرا والد دیکھوں مجھے سکون دے رہا ہے، شاید دوسروں کے ساتھ بیٹھے ان کو سکون نہ ملے۔ تو پتہ چلا کہ سکون لوگوں میں نہیں ہے، سکون اشخاص میں نہیں ہے، سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون دیواروں میں نہیں ہے، سکون لوگوں میں نہیں ہے، سکون شخصیتوں میں نہیں ہے، سکون نہ اولاد میں ہے، نہ ازواج میں ہے، نہ ماں باپ میں ہے۔ سکون کس چیز میں ہے؟ فرمایا سکون تجھے وہ محبت دیتی ہے جو تیرے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ سکون ایک ایکسٹرنل چیز کا نام نہیں ہے، سکون ایک انٹرنل چیز کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دیوار پر پڑی ہوئی تصویر کو دیکھو تمہیں سکون ملے، جناب یہ تصویر سکون نہیں دے رہی۔ تصویر کو دیکھنے سے پہلے اس تصویر کی محبت تیرے دل میں تھی۔ زری کو دیکھنے سے پہلے حسین تیرے دل میں زری بنا کے بیٹھے تھے۔ علی کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے قلب میں علی کی محبت و معرفت کو تو نے بسایا ہوا تھا۔ یہ باہر اس محبت کا عکس ہوتا ہے جس پہ آنکھ اور نگاہیں پڑتی ہیں۔ باہر کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اندر کی محبت میں ہے۔ اب جس سے محبت ہو جائے تو محبوب کو دیکھو تو سکون ملتا ہے، اور محبوب کی ہر چیز اگر نظر پڑ جائے تو سکون ملتا ہے۔ باپ بڑا پیارا تھا، باپ کے کپڑوں پر بھی نگاہ پڑے تو سکون ملتا ہے۔ ماں بڑی پیاری تھی، دنیا سے چلی گئی، اس کے مصلے پر بھی نگاہ پڑتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ بیٹا بڑا پیارا تھا، چلا گیا، اس کی کسی کتاب پر بھی نگاہ پڑ جائے تو سکون ملتا ہے۔ حسین بڑے پیارے تھے، اب اس کی چاندی کی زری پر بھی نگاہ پڑے تو سکون مل جاتا ہے۔ عباس کے علم پر بھی نگاہ پڑے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو فرمایا سکون باہر والے سے نہیں ہے، سکون اندر والے سے ملتا ہے۔ اب اگر کسی کی محبت تیرے دل میں آ گئی اور محبوب کا چہرہ باہر نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے، محبوب کی آواز نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ علی سے محبت ہی کلام علی نہج البلاغہ میں نظر آ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو قرآن اسی کو سکون دیتا ہے کہ جس کو قرآن کے ذاکر سے محبت ہو جائے، یعنی جس نے ذکر کیا وہ محمد تھے اور جس نے ذکر دیا وہ اللہ تھا۔ جب تک اللہ کی محبت نہیں تو اللہ کا کلام بھی مجھے سکون نہیں دے سکتا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کی محبت کو پیدا کرو۔ رب کی محبت آ گئی تو اس کے کلام سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ حسین کی محبت آ گئی تو زری سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ اس بدبخت کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے۔